الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب زدنی علما ورب زدنی علما ورب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میری گفتگو بالکل سادہ سی گفتگو ہوتی ہے۔ میں کوئی مستقل خطیب نہیں ہوں کہ آپ کہیں گے شاید بڑی لچھے دار تقریر ہو یا بڑی وہ تماک والی تقریر ہو۔ وہ آپ فیس بک کے اوپر کافی سنتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ کافی اچھل کود وہ ہوتی رہتی ہے، بعضوں کی ٹوپیاں بھی گرتی ہیں، بعضوں کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ میں نظریاتی آدمی ہوں، سادی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ جتنی دیر آپ کا ذوق ہوگا اتنی دیر گفتگو ہوگی۔ جب آپ کا ذوق ختم ہو جائے گا گفتگو ختم ہو جائے گی۔ وہ 10 منٹ میں ختم ہو جائے، وہ 20 منٹ میں ختم ہو جائے، وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے، وہ 35 منٹ میں ختم ہو جائے، 45 میں ختم ہو جائے، وہ آپ کے ذوق تک ہے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ گفتگو میری میں نے پہلے عرض کر دیا سادہ سی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ اس سے حاصل ہوگا۔ آپ ساتھی باذوق ہیں، میں نے آپ کے ذوق کا اندازہ لگا لیا ہے۔ جیسے مولانا نے ابھی گفتگو ختم فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے نزدیک فتنے کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ اب فتنے کیسے آئیں گے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس طرح آئیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے آتے ہیں، یکے بعد دیگرے، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے فتنے کے بعد تیسرا فتنہ، تیسرا فتنے کے بعد چوتھا فتنہ۔ انسان کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کی صبح تک ایک جماعت حق پر رہے گی اور کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور کوئی اس پر غالب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ میرا تو 100% ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سورج کے نکلنے میں، چاند کے نکلنے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ بتائیں، جب آپ نے بتلا دیا کہ قیامت کی صبح تک ایک جماعت حق پر رہے گی، تو ہم نے صرف کرنا یہ ہے کہ اس جماعت کو تلاش کر کے اس کے ساتھ رہنا ہے بس۔ اب وہ جماعت کون سی ہوگی؟ ابھی عمر فاروق صاحب پورا نام ہے، عمر رفیق صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر صحابی، آج میں صبح سے اقبال کو سن رہا ہوں، پہلے حافظ صاحب کے پروگرام میں اقبال کو سنا، ابھی انہوں نے بھی ابتدا کی تو اقبال سے کی، تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آج اقبال ڈے ہے، تو اقبال کو سارے دن سے میں سن رہا ہوں۔ اور اقبال واقعتاً اقبال تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اقبال جیسا شاعر میں کہتا ہوں تاریخ کے اندر نہیں آیا۔ اقبال ایسا شاعر تھا۔ تو قاری عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر صحابی جنتی جنتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ایک جماعت حق پر رہے گی قیامت کی صبح تک۔ کون سی ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جس پر میں اور میں، یہی فرمایا
میں اور میں آگے کچھ فرمایا آپ نے، میں اور میں نہیں ہے، میں اور میرے صحابہ. تو گویا کہ آپ نے صحابہ کو اپنے ساتھ جمع فرمایا ہے کہ میں اور میرے صحابہ جس پر ہوں گے وہ راستہ نجات کا ہے، اور جو مجھے یا میرے صحابہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا وہ کیا ہے پھر. تو حدیث میں صرف اتنی بات ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. تو نتیجہ خود نکل آیا، جس نے اللہ کے نبی کو چھوڑنے کی کوشش کی وہ بھی گمراہ ہو گیا، جس نے صحابہ کو چھوڑنے کی کوشش کی وہ بھی گمراہ ہو گیا، کسی نے رسول اللہ پر تنقید کی وہ بھی گمراہ ہو گیا، جس نے تراویح کو 20 سے 8 بنانے کی کوشش کی وہ بھی صحابی کو چھوڑ دیا، جس نے جمعے کی 2 اذانوں کو ایک اذان میں تبدیل کرنے کی کوشش کی وہ بھی، یعنی ایک کو بدعت کہا تو وہ بھی کیا ہو گیا، صحابی کو چھوڑ رہا ہے. تو ما انا علیہ و اصحابی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا معیار بتلا دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ گروہ نجات پائے گا، اس کے علاوہ کوئی گروہ نجات پانے والا نہیں ہے. ہم نے صحابہ کے دامن کو پکڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار فتنے آئیں گے، ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کے تاگے کو توڑ دیا جائے تو اس کے دانے گرتے ہیں، یا فرمایا کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے یکے بعد دیگرے آتے ہیں. کسی نے رسول اللہ کا انکار کیا، کسی نے رسول اللہ کے آخری ہونے کا انکار کیا، کسی نے صحابہ کا انکار کیا، کسی نے صحابہ کو تو مانا صحابہ کی بات کا انکار کیا، کسی نے ائمہ کا انکار کیا، کسی نے ائمہ کو مانا ائمہ کی بات کا انکار کیا، کسی نے قرآن کو مانا لیکن قرآن کی بات کو انکار کیا، کسی نے قرآن کو، تورات کو، انجیل اور زبور کو ایک ہی کتاب کہہ دیا، کسی نے کہا تھا کہ صحابہ تو ٹھیک ہیں لیکن صحابہ کا فہم حجت نہیں، کسی نے کہا کہ صحابہ تو ٹھیک ہیں صحابہ کی بات حجت نہیں، کسی نے کہا فقہاء تو ٹھیک ہیں فقہاء کی بات حجت نہیں، کسی نے کہا کہ فقہاء تو ٹھیک ہیں لیکن فقہاء کی طرف یہ ساری باتیں منسوب ہیں. اب یہ سارے کیا ہیں؟ فتنے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالکل سادی سی ایک بات ارشاد فرما دی کہ آپ لوگوں نے ایک جماعت کے ساتھ قائم رہنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے اور 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ایک کہاں جائے گا؟ ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں کے اندر نہ پڑو. تو میں نے کہا اچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہتے فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، فرقے ختم کر دینے چاہیے. میں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے بنیں گے، میرا تو ایمان ہے بنیں گے. ایمان ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا 73 بنیں گے. بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں. میں نے کہا قرآن کس پر نازل ہوا؟ کہتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے کہا جب قرآن ان پر نازل ہوا اور آپ نے ہی فرما دیا 73 بنیں گے، تو قرآن کی آیت اللہ کے نبی کو زیادہ سمجھ آئی یا تجھے زیادہ سمجھ آئی؟ کہنے لگا جی اللہ کے نبی کو زیادہ سمجھ آئی. میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث بالکل صحیح ہے، 72 اور 73، بنی اسرائیل میں 72 اور میری امت میں 73. 72 جہنم میں جائیں گے، ایک کس میں جائے گا؟ جنت میں. تو پھر میں نے کہا 72 کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا جائے، جو ایک بچہ وہ بھی کیا ہے جی؟ فرقہ. تو میں نے کہا جنت میں جانے والا بھی کون سا ہوگا؟ فرقہ. تو فرقے سے باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا فرقے سے مجھے باہر نکل کے بتاؤ، فرقے سے باہر کیسے نکلیں گے؟ کہتا جی یہ بات ہم نے کبھی سوچی نہیں، ہم تو بس یہی سوچتے تھے قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو پھر یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فرقہ جنت میں جائے گا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اس فرقے کو تلاش کر کے اس کا دامن تھام لینا چاہیے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے بتا دیا ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. بعض لوگ یہ فرقہ ختم کرنے کا دعویٰ کرتے کرتے کہ نیا فرقہ بنا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ کہتے ہیں جو چند لوگوں پر مشتمل ہو. فرقہ کہتے ہیں جس کے مخصوص نظریات ہوں. فرقہ کہتے ہیں کہ جو مخصوص عقائد رکھتا ہو، ایک مخصوص فہم رکھتا ہو، چند لوگوں کا گروہ ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ فرقہ. آپ اسے فرقہ کہہ لیں، آپ اسے گروہ کہہ لیں، آپ اسے پارٹی کہہ لیں، آپ اسے
جو مرضی نام لے لیں تو وہ کیا ہوگا؟ فرقہ ہوگا۔ اگر آپ سونے کو ٹماٹر کہیں تو ٹماٹر کہنے سے سونا ٹماٹر بن جائے گا؟ وہ کیا رہے گا؟ وہ ٹماٹر ٹماٹر رہے گا، سونا سونا رہے گا۔ پنسار کی دکان کے باہر اگر آپ لکھ دیں کہ یہ میڈیکل سٹور ہے تو پنسار کی دکان میڈیکل میں تبدیل ہو جائے گی؟ پنسار کی دکان پنسار کی دکان رہے گی، میڈیکل کے اندر تبدیل نہیں ہوگی۔ وہ میڈیکل تب بنے گی جب اندر کیا ہوں؟ دوائیاں ہوں۔ تو باہر آپ جو مرضی بورڈ لگا لیں۔ میں کہتا ہوں جی میں فرقے میں شامل نہیں ہوں، آپ مجھے بتائیں میں شامل ہوں یا نہیں؟ میں تو شامل ہوں، میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ آپ مجھے نکال کے دکھائیں۔ تو یہ جو لوگ آج کل دعویٰ کرتے ہیں جی فرقے ختم کر دیے جائیں اور سارے اکٹھے ہو جائیں، میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے 72 نہیں 73 بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کہنے لگا جی پھر جنت میں کون جائے گا؟ میں نے کہا ما انا علیہ واصحابی۔ اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ ما انا علیہ واصحابی پر کون پورا اترتا ہے؟ جو ما انا علیہ واصحابی پر پورا اترتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو ما انا علیہ واصحابی پر پورا نہیں اترتا وہ جہنم میں جائے گا۔ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک کہتا ہے یہ عقیدہ اپناؤ، دوسرا کہتا ہے یہ، تیسرا کہتا ہے یہ۔ میں نے کہا دیکھیں عقائد کی دو قسمیں ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے، ہر بندہ وہ مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ علمی کتابی بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ وہ کوئی جتنے بھی ڈاکٹر حضرات وہ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں اب وہ تفسیر قرآن لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جتنے انجینئر وہ فارغ ہوتے ہیں ان کو جب عہدے سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ تفسیر قرآن لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جتنے کرنل ریٹائرڈ ہوں گے تو وہ تفسیر۔ اب دنیا کے سارے کاموں سے اسے ریٹائرڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ جی وہ اس سے ریٹائرڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کی مدت کیا ہو چکی ہے اب، تو آپ کے دماغ کے پرزے اب ہلنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے کہا جائے اب آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ جب ایک بندہ بابا بن جائے تو پتر اسے کہتے ہیں ابا تو کر بیٹھا کر، تو کم تے نہ جایا کر، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ ابا تو کم دے قابل ہے۔ اب ابا جی اٹھا لیں قرآن کریم کی تفسیر اور لوگوں کو جمع کر لیں، آئیں جی میں آپ کو قرآن سکھلاتا ہوں، تو یہ کیا کریں گے؟ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا بھائی یہ جو اردو کی کتابیں آئی ہیں اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا، آپ نے قرآن کو مشکل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، آپ نے قرآن کو مشکل کر دیا۔ ایک جگہ میری گفتگو تھی، میں گفتگو کرنے کے لیے چلا گیا، انہوں نے کہا اللہ نے قرآن کو آسان کیا، آپ نے قرآن کو مشکل کر دیا۔ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَاهِرٌ وَمِنْهَا بَاطِنٌ، اللہ نے ہر آیت کے دو معنی رکھے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری معنی کیا ہے؟ وہ جو ظاہر سے آپ کو نظر آئے گا۔ باطنی معنی اس کے اندر چھپے ہوئے اسرار اور رموز ہیں جو کون جانتے ہیں؟ جو علماء اور فقہاء جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میں نے کہا قرآن بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے، کون سے واقعات بیان کیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جی فرعون نے یہ کیا، قارون نے یہ کیا، نمرود نے یہ کیا، ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ سزا ملے گی، جو ان کے ساتھ ہو وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا، قوم نوح کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ تم کرو گے، تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ یہ آسان ہے، لیکن قرآن کریم میں بعض مقامات مسائل کے ہیں، ان مسائل کے مقامات کو سمجھنے کے لیے پھر علماء کے پاس جانا پڑے گا، ان سے جا کر سمجھنے پڑیں گے۔ میں نے کہا لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَاهِرٌ وَمِنْهَا بَاطِنٌ، ایسا نہیں کہ اردو کی تفاسیر آ چکی ہیں آپ اردو کی تفاسیر گھر میں رکھ کر آپ تفسیر کرنی شروع کر دیں۔ یہ بتائیں کہ اردو کی میڈیکل کی کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ حکمت کی کتابیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ انجینئرنگ کی کتابیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر ایک لائبریری بنائے، اس میں میڈیکل کی ساری کتابیں لا کے رکھ دے، پھر پڑھنا شروع کر دے، پھر آپ کو بتائے جی پیراسیٹامول یہ کام کرتی ہے، پیناڈول یہ کام کرتی ہے، کفکول یہ کام کرتی ہے، اور فلاں گولی فینو یہ کام کرتی ہے، ایپیوال یہ کام کرتی ہے، آپ اس کو ڈاکٹر مان لیں گے؟ اس سے اپنی والدہ کا علاج کروائیں گے؟ یا آپ خود ان کتابوں کو پڑھ کے اپنی والدہ کا علاج کریں گے؟ اگر کریں گے تو والدہ انشاءاللہ تعالی، ہاں جی میں نے اشارہ کر دیا نا، یہ کہاں جائے گی؟ سیدھی اوپر جائے گی۔ آپ اردو کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ اردو کی کتابیں پڑھ کے حکیم نہیں بن سکتے، آپ اردو کی کتابیں پڑھ کے انجینئر نہیں بن سکتے، آپ اردو کی کتابیں پڑھ کے ایک سائنسدان نہیں بن سکتے۔ آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے کسی اسپیشل میڈیکل کالج کے اندر، ایک ادارے کے اندر داخلہ لینا پڑے گا، انجینئر بننے کے لیے کسی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینا پڑے گا،
حکیم بننے کے لیے آپ کو کسی کالج کے اندر، طبیہ کالج کے اندر داخلہ لینا پڑے گا۔ جب آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا، آپ کو تمام چیزوں سے آشنائی ہو جائے گی، آپ کی پریکٹس مکمل ہو جائے گی، آپ کو ڈاکٹر کا، آپ کو حکمت کا، آپ کو انجینئر کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا جائے گا۔ اب آپ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہیں، اب آپ ایک اسپیشلسٹ حکیم بھی ہیں، اب آپ ایک اسپیشلسٹ انجینئر بھی ہیں۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے جی پھر یہ مارکیٹ کے اندر اردو کی کتابیں کس لیے آئی ہیں، تو پھر یہی میرا سوال ہے کہ اردو کی کتابیں یہ ڈاکٹر کی کس لیے آئی ہیں؟ پھر پیسے کمانے کے لیے آئی ہیں؟ یہ آپ کی معلومات کے لیے یا ان نالائق بچوں کے لیے کہ جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، چلیں یہ کر لیں، ان کو پڑھ لیں۔ سکھلانے کے لیے نہیں آئی یہ آپ کے ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں آئی، انجینئر بننے کے لیے نہیں آئی، آپ کے حکیم بننے کے لیے نہیں آئی۔ ڈاکٹر بننے کے لیے، حکیم بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی کالج کے اندر داخلہ لینا پڑے گا، تب جا کر آپ ڈاکٹر بنیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے بس کتابیں رکھ لی، کتابیں رکھنے کے بعد آپ مسائل بتانے شروع کر دیے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اصول بتایا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تم میں سے دو جماعتیں ہوں، ایک جا کر دین سیکھ کر آئے، پھر وہ آ کر پیچھے والوں کو مسائل بتلائے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اگر ہر بندہ یہ کہے کہ میں، جیسے دیکھیں معاشرے کے اندر، معاشرے کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، کو سائنسدانوں کی ضرورت ہے، پائلٹوں کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر شعبہ جات میں رہنے والے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اسی طرح علماء کی بھی ضرورت ہے۔ بجلی کا کام کروانے کے لیے ہمیں اسپیشل اس بندے کو بلوانا پڑتا ہے جو بجلی کا اسپیشلسٹ ہو۔ اپنی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے ہمیں کسی مکینک کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہم کتاب اٹھا کر گھر میں لے آئیں، اپنی گاڑی کو خود ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ گاڑی کو خود ٹھیک کریں گے تو گاڑی پٹاخہ ہی مارے گی، پھر پٹاخہ مارے گی نہیں مارے گی؟ تاریں جڑیں گی، جب سٹارٹ کریں گے نا ٹس ٹس کی آوازیں آئیں گی، پھر ہم کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان خود قرآن و حدیث کی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے فرقے بنے ہیں یہ گمراہ کیوں ہوئے ہیں؟ ان کے گمراہ ہونے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار باتیں پائی جاتی ہیں جو انسان کی عقل سے اوپر ہیں بالکل۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف پشت کر کے پیشاب فرمایا، اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ قبلے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دونوں حدیثیں بخاری کے اندر موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر رات کے وقت پہنچے، اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیبر میں صبح کے وقت پہنچے۔ تو اکثر یہ لوگ بخاری کی رٹ لگاتے ہیں جی کہ بخاری کے اندر یہ ہے، تو آپ حدیث پر عمل نہیں کرتے، آپ بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنے بابوں کی بات مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ایک اسلوب بتایا ہے۔ اب وہ اسلوب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن بتایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب اللہ نے دعا سے اهدنا الصراط المستقیم، صراط اللہ سینا، پھر پڑھیں صراط اللہ۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صراط القرآن والحدیث؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا صراط القرآن والحدیث، اللہ ہمیں وہ راستہ دکھلا جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ لیکن اللہ نے دعا سکھلائی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چوتھا طبقہ کیا ہے؟ والصالحین۔ ایک شخص میرے پاس آ گیا، مجھے کہنے لگا جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک کتاب اٹھائی، اس میں کہا جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ کہتا ہے رضی اللہ عنہ تو صحابہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اب اس کو کسی نے اشکال سکھلا دیا نا کہ دیکھو جی انہوں نے امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ کا رقب دے دیا۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں صرف اس بات میں کہ انہوں نے قرآن و سنت کی تشریح کی ہے۔ امام ابو حنیفہ گھر سے کوئی بات لے کر نہیں آئے۔ جیسے ڈاکٹر نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو دوائی گھر سے لا کر نہیں دیتا، دوائی کمپنی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے۔
ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریح کی روشنی میں۔ مجھے کہنے لگا جی یہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ کہتا جی رضی اللہ تو صحابہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا، چلے شکر ہے آپ نے مجھے بتا دیا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نیک تھے یا فاسق فاجر تھے؟ کہتا نہیں بندے تو نیک تھے۔ میں نے کہا جو صحابہ کی اتباع کرنے والے تھے یا صحابہ کی اتباع کرنے والے نہیں تھے؟ کہتے جی صحابہ کی بھی اتباع کرنے والے تھے، آپ نے صرف ان کی طرف مسائل منسوب کر دیے ہیں۔ میں نے کہا منسوب پر تو بعد میں بات کریں گے، پہلے تو رضی اللہ کا مسئلہ حل کرے نا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا کہ اگر اللہ ان کو رضی اللہ عنہ کہہ دے پھر تجھے کوئی اشکال ہے؟ کہتا جی اللہ کیسے کہہ دے، امام ابو حنیفہ تو اس دور میں تھے ہی نہیں۔ میں نے کہا چلو تھے یا نہیں تھے یہ تو بات کا مسئلہ ہے نا، اگر اللہ کہہ دے تو مان لے گا؟ کہتا جی پھر دے مننی پے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، آپ خود بولیں نا رضی اللہ عنہ ورضوا۔ جب میں نے آیت پڑھی نا میں نے کہا والذین اتبعوہم باحسان، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی صحابہ کی نیکیوں میں۔ تو نے خود تسلیم کیا امام ابو حنیفہ کیا تھے؟ نیک تھے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ اب ایک مرتبہ مجھے دیکھے، ایک مرتبہ قرآن کو دیکھے، یہ مسئلہ کہاں سے نکل آیا؟ آج تک تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا نہیں ہوتا، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جی بخاری کا بھی کھول کے دیکھیے، صرف رفع الیدین کی حدیث یاد کی ہے۔ کہتا نہیں جی میں نے بخاری پڑھی ہے۔ میں نے کہا امام بخاری کے نام کے ساتھ بخاری کے اندر رضی اللہ لکھا ہوا ہے، ایک بار اچھلا نا۔ کہتا جی بخاری کے اندر امام بخاری کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھا ہوا؟ میں نے کہا جی لکھا ہوا ہے۔ کہتا یہ تو پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے۔ میں نے کہا کسی میڈیکل سٹور کو اگر تو نے نہیں دیکھا تو تیرا قصور ہے نا، میڈیکل سٹور کا قصور تو نہیں ہے۔ اگر میڈیکل سٹور کو تو نے نہیں دیکھا تو تیرا قصور ہے، تو وہاں نہیں گیا۔ تو بخاری کو تم، وہ کہتے ہیں آتی نہیں بخاری، ان کو آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی، ان کو تو بخار آتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے صرف بخاری کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، آپ کو بخاری نہیں آتی۔ ایک اور شخص میرے پاس آ گیا، مجھے آ کر کہنے لگا رفع الیدین کی حدیثیں بخاری کے اندر موجود ہیں۔ میں نے کہا اچھا کہاں پہ ہیں؟ کہتے جی یہاں یہ فلاں فلاں حدیث ہے۔ اب تو نمبر آ گیا نا، اس وقت صفحے ہوا کرتے تھے 102 نمبر صفحہ، اب تو حدیث نمبر 735 آ گئی، 736 آ گئی، 738 آ گئی۔ اب حدیثیں نمبر پیش کرتے، پہلے وہ صفحے پیش کیا کرتے تھے۔ تو مجھے کہنے لگا وہ بخاری کے اندر حدیث ہے رفع الیدین کرنے کی۔ میں نے کہا اچھا جو چیز بخاری کے اندر اس پر عمل کرنا چاہیے؟ کہتا جی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے کہا نماز تو نے جوتے پہن کے پڑھی اتار کے؟ کہتے جی جوتیاں لا کے نماز پڑھی، پا کے تو کوئی نہیں پڑھیاں۔ میں نے کہا بخاری کے اندر تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جوتے اتار کے نماز پڑھنے کی ایک بھی حدیث بخاری کے اندر نہیں ہے، یہ یاد کر لیں آپ بھی، بخاری کے اندر ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا۔ میں نے کہا بخاری میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔ بخاری میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز پڑھی۔ بخاری میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ بخاری میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی۔ بخاری میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ جب سے میں نے ساری باتیں بتائی، اور واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، میں نے کہا بخاری میں 6 مقام پر یہ حدیث ہے۔ ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ سنا کرتے تھے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ آگے جی نہیں، بخاری میں والذکر والانثی وما خلق الف، کہتے ہیں وما خلق الفاظ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب تو یہ کیا کر بخاری پر عمل کرنے کے لیے، پہلے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کر، پھر اس کے بعد تو جوتے پہن لیا کر، پھر تو مسجد میں آ جایا کر، پھر ممبر رکھا کر اور ممبر پر چڑھ جایا کر، ایک کپڑا لپیٹ لیا کر، پھر تو اس پہ نماز پڑھا کر، پھر بکریوں کے بارے میں جا کر نفل پڑھا کر، پھر قرآن کھول لیا کر اور پڑھا کر واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، تاکہ مکمل بخاری پر تیرا عمل ہو جائے۔ اب اس کا ایک رنگ آئے اور ایک رنگ اس کا جائے کہ یار میں یہ کہاں پھنس گیا۔ میں نے کہا آج تک تو گیا ہے کمپاؤنڈروں کے پاس، آج تو چڑھ گیا سرجن کے ہتھے، اب سرجن نے تو تیرا آپریشن ہی کرنا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے تو سنت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو نبی صرف مردوں کے لیے تھے یا صرف عورتوں کے لیے بھی تھے؟ کہتے جی مرد عورت دونوں کے لیے تھے۔
میں نے کہا پھر تو بڑی اچھی بات ہے، گھر کی جتنی خواتین ہیں سب کو بتایا کرو، بخاری میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی تو سب کے تھے، تو وہ بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا کریں اور تم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بخاری پر پورا عمل ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا دھوکہ نہ دو حدیث کے نام پر لوگوں کو، تم حدیث کے نام پر دھوکہ دیتے ہو۔ ہمارے وہ جہلم کے اندر بھی ایک ماشاءاللہ وہ ہیں جی انجینئر صاحب، ان کا ایک شاگرد میرے پاس آ گیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہنے لگے جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو کاتب وحی نہیں تھے۔ میں نے کہا جی آج تک تو ہم محدثین سے یہی سنتے آئے ہیں وہ کاتب وحی تھے، چلیں آپ سے پتہ چل گیا تو آپ مجھے بتائیں کیسے نہیں تھے؟ کہتے ہیں مسلم کے اندر روایت آتی ہے ان کے لیے صرف کاتب کے الفاظ ہیں، وحی کے الفاظ نہیں ہے، تو خط لکھا کرتے تھے۔ کاتب کا مطلب کیا ہے؟ وہ خط لکھا کرتے تھے۔ میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا جی کون سے لیکچر کے اندر ان کا یہ بیان ہے؟ کہنے لگے 116 نمبر کے اندر۔ میں نے کہا جی سنیں ذرا۔ تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ 2 کاتب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وحی لکھا کرتے تھے اور وہ مرتد ہو گئے۔ پھر کہنے لگا اسی طریقے سے ایک اور کاتب بھی تھے جنہیں دنیا سیدنا امیر معاویہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں نے کہا اب دیکھیں اس کا بیان اسلوب اس نے کیسے بیان چھیڑا۔ پہلے ان 2 مرتدین کا ذکر کیا جن میں سے ایک تو پھر بعد میں اسلام لے آئے تھے، ان کا ذکر کیا، پھر کہتا ہے اسی طریقے سے ایک، پھر میں نے مثال سمجھانے کے لیے ایک بات کہی، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، میں کہتا ہوں یہ آدمی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، علم حاصل کیا ہے، لیکن اس نے چوری کر لی ہے، اس کے علم اور اس کی داڑھی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا بندہ ہے، اب آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ تیسرے بندے نے بھی کیا کی ہوئی تھی؟ داڑھی رکھی ہوئی تھی، علم حاصل کیا ہوا تھا اور اس نے چوری کی، یہی سمجھیں گے آپ؟ کہتے ہیں یہی سمجھوں گا۔ میں نے کہا محمد علی مرزا صاحب نے یہی کہا، اسی طریقے سے ایک تیسرے کاتب بھی تھے اور ساتھ وضاحت کی کہ ان کے لیے صرف کاتب کے الفاظ ہیں، وحی کے الفاظ نہیں ہیں حدیث میں، یعنی صرف کاتب تھے، وحی وہ نہیں تھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جو 2 آپ نے کاتب وحی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کاتب وحی بھی کوئی عام کاتب وحی نہیں تھے، اس وحی کا جو معنی آپ نے کیا وہ کس لفظ کا معنی کیا وہ مجھے اٹھا کر دکھا دیں۔ آپ وہ بیچارے وحی کا لفظ تلاش کریں، وحی کا لفظ نہ ملے ان کو۔ میں نے کہا اگر سیدنا امیر معاویہ کے لیے لفظ وحی کا استعمال نہیں ہوا تو ان کے لیے بھی حدیث میں نہیں ہوا، لیکن وہاں معنی آپ نے کیا کاتب وحی، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر آ کر آپ کو کیا ہو گیا ہے جی؟ میں نے کہا یہاں آ کر آپ کو کیا ہو گیا؟ وہاں معنی یہ کر رہے کاتب وحی اور یہاں کہتے ہیں جی وحی کے الفاظ نہیں ہیں، یا تو وہاں بھی وحی کا معنی نہ کریں یہاں بھی نہ کریں، اگر یہاں کرتے ہیں پھر وہاں بھی کریں۔ کہنے لگا اس بات کی طرف تو ہماری نظر نہیں گئی۔ میں نے کہا جی سفارشی منشی بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا تیری ایک ایک بات میری نظر میں ہے۔ جب میں نے کہا نا سفارشی منشی بھی کہتے ہیں، ٹھٹک کے تھوڑے سے کہتے ہیں سفارشی منشی بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں جی مسلم کی حدیث نہیں ہے جس میں ابو سفیان نے سفارش کی تھی کہ آپ ان کو کاتب رکھ لیں؟ میں نے کہا کبھی مسلم کھول کے بھی دیکھی ہے یا صرف سن سنا کے سنی ہو، جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں سن سنا کے سنی، ٹن ٹنا کے ٹنی کہتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ کتابیں بحمد اللہ تعالیٰ ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان کی طرح پڑھی ہوئی نہیں ہمارے میز پر، ہم نے کتابیں پڑھی ہیں واقعتاً، پڑھی ہوئی نہیں ہماری میز کے اوپر۔ میری باتوں سے شاید کچھ بندوں کو تکلیف بھی ہو، لیکن حقائق تو حقائق ہوتے ہیں نا، حقائق تو نہیں چھپ سکتے، حقائق بالکل حقائق ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں اس حدیث کو کھول کے پڑھا ہے؟ کہتے جی کھول کے تو نہیں پڑھا۔ میں نے کہا ابو سفیان نے وہاں پر 2 باتیں اور بھی ذکر کی تھی، سلاسن آتینیہن، 3 باتیں آپ مجھے عطا فرما دیں۔ ان میں سے ایک بات اس نے یہ کہی تھی ابو سفیان نے کہ میرے پاس عرب کی حسین جمیل لڑکی یعنی میری بیٹی ام حبیبہ موجود ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ میں نے جب حدیث کھول کے دکھائی نہ کہتے یہ بھی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی کہا تھا کہ آپ معاویہ کو کاتب رکھ لیں، یہ بھی کہا تھا، کہتے یہ بھی ہے۔ میں نے کہا تیسری بات دیکھیں، یہ کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کفار سے قتال کروں جیسے میں مسلمانوں سے کرتا رہا تھا، تیسری بات یہ بھی ہے، کہتے ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں گے کہ ام حبیب یہ ابو سفیان نے کب کہا؟ کہتے جب ایمان لائے تو اس کے بعد ہی کہا، اور ایمان فتح مکہ کے موقع پر لائے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ ام حبیبہ سے اللہ کے نبی کا نکاح کب ہوا؟ کب اس کو خارج شروع ہوگی؟ میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح، کب نکاح ہوا؟ کہتا جی
مجھے لگتا ہے کہ وہ نکاح پہلے ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کب ہوا تھا آپ بتائیں تو صحیح۔ اب وہ بتائے نا۔ میں نے کہا جی جب حبشہ ہجرت کی تھی تو نجاشی نے نکاح کروایا تھا؟ کہتے جی نجاشی نے نکاح کروایا تھا۔ میں نے کہا وہ کب ہوا تھا؟ کہتے وہ پہلے ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ابو سفیان صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ آئے تھے، اور مدینہ آ کر جب وہ تجدید صلح حدیبیہ کے لیے آئے تو بستر بچھا ہوا تو پہلے ام حبیبہ کے گھر آئے تو ام حبیبہ نے بستر اٹھا دیا۔ تو پوچھا یہ بتا بیٹی بستر میرے قابل نہیں ہے؟ میں بستر کے قابل نہیں۔ کہا نہیں یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہ پاکیزہ بستر ہے، آپ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، آپ پاکیزہ نہیں ہیں۔ بستر لپیٹ دیا۔ تو میں نے کہا ام حبیبہ کا نکاح تو پہلے ہوا تھا، ابو سفیان تو ان کے پاس آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی، انہوں نے بستر اٹھا دیا، ابو سفیان ویسے واپس چلے گئے، تجدید صلح حدیبیہ بھی نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا یہ جو ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر رہے ہیں، یہ فتح مکہ کے بعد کہہ رہے ہیں، یہ کون سی بیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے جی یہ بات تو میرے ذہن کے اندر آج تک نہیں آئی۔ تو میں نے کہا ام حبیبہ کی بات کی تھی نا، وہ تو نکاح پہلے ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہاں کسی راوی کو کچھ مسئلہ ہوا ہے، حدیث تو مسلم کی ہے لیکن راوی کو مسئلہ ہوا۔ میں نے کہا کبھی تلاش کیا، تحقیق کی یا تقلید کی؟ ایک شخص میرے پاس تحقیق پر مجھے بات یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر دوں۔ ایک بندہ میرے پاس ہے، مجھے کہنے لگا جی ترک رفع الیدین کی حدیث ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ کہتے دکھائیں گے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ مانیں گے نہیں، اس لیے نہیں دکھاتا۔ کہتا ترک کے الفاظ ہوں تو مان لوں گا۔ میں نے کتاب کھولی، اٹھا کر رکھی، اس کے سامنے اخبار الفقہاء والمحدثین محمد بن حارث کیروانی کی کتاب تھی۔ میں نے کہا یہ لکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مکہ میں تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، مدینہ میں آئے فلما حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع۔ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو رفع الیدین جو تھی وہ آپ نے ترک کر دی۔ کہتے جی یہ کس کی کتاب ہے؟ میں نے کہا جی محمد بن حارث کیروانی کی ہے، میری نہیں ہے۔ کہتے کب گزرے؟ میں نے کہا 3 صدی ہجری کے محدث ہیں۔ کہتے جی میں تحقیق کروں گا۔ میں نے کہا جی آپ شوق سے جا کر کریں، لیکن ایک بات مجھے بتا دیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ کہتے جی کون سی بات؟ میں نے کہا آپ نے گھر کے اندر کون سی تحقیق کی مشین رکھی ہے کہ جس کے اندر یہ حدیث جا کر ڈالیں گے تو تحقیق کا پرچہ نکل کر باہر آ جائے گا؟ میں وہ مشین میں بھی گھر میں رکھ لوں تاکہ میں بھی ڈالا کروں، تحقیق کا پرچہ باہر نکل کے آ جایا کرے، مجھے پتہ تو چلے۔ تو میں نے کہا پتہ کیا کریں گے؟ کہتے جی کیا کروں گا؟ میں نے کہا اپنے علماء سے جا کر پوچھیں گے، پھر مجھے آ کر بتائیں گے، اپنے علماء کی تقلید کریں گے، پھر مجھے آ کر بتائیں گے، میں پھر آپ کو جواب دوں گا، پھر آپ جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے، کرتے کرتے آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی تحقیق مکمل ہے۔ تقلید ہوگی، تحقیق نہیں ہوگی۔ کبھی امام صاحب کے وضو کی تحقیق کی ہے؟ وضو کے ساتھ نماز پڑھی بغیر وضو کے؟ جی وضو کے ساتھ نا، اسی اعتماد کا نام تقلید ہے، اسی اعتماد کا نام تقلید ہے۔ ہم نے پوچھا نہیں کہ وضو کر کے نماز پڑھائی یا بغیر وضو کے، لیکن آپ کو کیا ان پر؟ تو اعتماد کا نام کیا ہوتا ہے؟ تو تقلید کے سینگ تو نہیں ہوتے نا، یہ تقلید کے سینگ ہوتے ہیں۔ ہم نے اعتماد کیا، مولوی صاحب نے ہمیں باجماعت نماز پڑھائی ہے، باوضو پڑھائی ہوگی، ہم نے اعتماد کر لیا، اسے کہتے ہیں تقلید۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک اور بندہ میرے پاس آیا، مجھے آ کر کہنے لگا، ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان میرے پاس یونیورسٹی کا نوجوان تھا، مجھے کہنے لگا کہ وہ ایک ساتھی نے مجھ سے، وہ محمد علی مرزا کا شاگرد، تو اس نے مجھے کہا کہ ایک مسئلے پر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کریں۔ کہتا جی میں نہیں کر سکتا، یہ کریں گے۔ میں نے کہا چلیں ان سے کروا لیں۔ کہتا یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ تیسرے بندے کو لے آئے۔ تو پھر اس نے مجھ سے بات چیت کی۔ میں نے کہا جی آپ نے سوال کا جواب دیا؟ کہتے دیا۔ میں نے کہا غلط کیا آپ نے۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس پہلے سے پوچھنا تھا بھائی آپ تحقیق کرتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں؟ اگر آپ کو خود جواب نہیں آتا تو گویا کہ آپ دوسرے کی کیا کر رہے ہیں؟ تقلید کر رہے ہیں۔ اس کو نہیں آتا، اس کا مطلب وہ تیسرے کی کیا کر رہا ہے؟ تو تقلید کے سینگ تو نہیں ہوتا، تقلید اسی کا نام ہے کہ اعتماد کا نام۔ آپ مولوی صاحب کے پاس آئے، آپ نے پوچھا جی میں نے وطروں کے اندر دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو مولوی صاحب نے کہہ دیا جی آپ نے وطروں کے اندر نہیں پڑھی، آپ نے رفع الیدین اپنے سجدہ صاحب کیا تھا؟ کہا جی کیا تھا۔ کہا آپ کی نماز ہوگی، آپ نے دلیل نہیں پوچھی، آپ چلے گئے، اسے تقلید کہتے ہیں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتائیں کہ ام حبیبہ کا نکاح کب ہوا؟ تو کہنے لگے جی یہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، واقعتاً نکاح تو پہلے ہوا، یہ تو دلائل النبوہ میں امام بہقی نے نقل کیا، مختلف محدثین نے، مورخین نے نقل کیا، نکاح تو پہلے ہوا۔ میں نے کہا جی حدیث کے اندر اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ضرور ہے، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے اب آپ ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا اس کے اندر ایک راوی ہے اکرمہ بن عمار، محدثین نے کلام کیا، محدثین نے کہا کہ ان کی باتیں صحیح نہیں ہوتی۔ اکرمہ بن عمار کو محدثین نے کیا کروا دیا؟ سائڈ پہ کروا دیا۔
میں نے کہا اب رہ گئی بات وحی والی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں تھے. کہتے جی کسی سے یہ حدیث میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. میں نے محمد علی مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کو دکھایا کہ اس حدیث میں محمد علی مرزا صاحب نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ جا کر معاویہ کو بلا کر لے آؤ. انہوں نے کہا جی میں تو کھانا کھا رہا ہوں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بڑھے. میں نے کہا یہ بات ہوئی ہے؟ کہتے جی ہوئی ہے. میں نے کہا جی ریسرچ پیپر کے اندر آپ نے دیکھی ہے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا یہ دیکھیں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب آپ نے بھیجا ابن عباس کو کہ معاویہ کو بلا کر لے، اور آگے یہ لکھا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ وہی لکھا کرتے تھے. میں نے کہا یہ تو انہوں نے خود اقرار کر لیا. آگے لکھا اسنادہ صحیح، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے. میں نے کہا یہ تو مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں وہی لکھا کرتے تھے، بات تو ختم ہو گئی. تو ہر وہ بات جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ جا رہی ہو، مخالف ہو، اس کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ہمیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ تو محدثین کو کہیں. ایک موقع پر محمد علی مرزا نے یہ کہا کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتے، لیکن ہمارے ہاتھوں سے آپ محفوظ رہے، لیکن ہماری زبانوں سے آپ محفوظ نہیں رہیں گے. حالانکہ محدثین کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دور سے محفوظ رکھا، ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ہمیں اپنی زبانوں کو بھی کیا رکھنا چاہیے؟ محفوظ رکھنا چاہیے. محدثین یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے. اچھا پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہا جی تمہید ابو شکور سالمی ایک کتاب ہے، اس میں امام ابو حنیفہ کا قاعدہ لکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات نقل کی ہے، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے. میں نے کہا جی کہاں پہ ہے دکھائی. میں نے کہا جی اس کی سند کہاں ہے؟ کہتے کشف الآثار کے اندر اس کی سند موجود ہے. میں نے کہا کشف الآثار میں کبھی سند کو کھول کے دیکھا اس پہ کیا لکھا ہے؟ کہتا جی سند تو نہیں دیکھی، اس میں ایک راوی ہے سلم بن سالم، جس کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے یہ حدیثوں کو پلٹ دیا کرتا تھا. پھر میں نے محمد علی مرزا کا وہ کلپ اٹھا کے اس کے سامنے رکھا. محمد علی مرزا میں نے کہا کہتا ہے ضعیف حدیثوں کو بیان کرنا امت میں فتنہ پھیلانے کے مترادف ہے، امت میں فساد پھیلانے کے مترادف ہے. جو صحیح اور ضعیف حدیث کے اندر فرق نہیں کرتا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جب میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی میں نے کہا یہ بتاؤ کہ پھر یہ جو ضعیف حوالہ پیش کیا ہے یہ کیوں پیش کیا ہے؟ امت میں فتنہ پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے؟ آسان حل. میں نے کہا اس کی ہر بات کا جواب آپ کو اس کے گھر سے مل جائے گا. کوئی اس کی بات لے کر آئے اس کا جواب میں اس کے گھر سے آپ کو تلاش کر کے دیتا ہوں. تو ہمیں کتنا آسان حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے پیچھے چلو جن پر میں نے کیا کیا؟ اپنا انعام کیا. اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ لوگ حدیث کے نام پر آپ کے دل میں وساوس پیدا کرتے ہیں. کیا آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ حدیث کو جانچ پڑتال کر سکیں؟ ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی آپ تحقیق کریں. میں نے کہا یہ بخاری رکھی ہے، یہ لیں بخاری شریف، اور مجھے 1 ماہ بعد واپس آ کر اس بخاری سے پوری نماز بتانا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. میں نے 4 سال بعد مجھے ملا. کتنے عرصے بعد؟ 4 سال بعد. میں نے کہا جی ایک وعدہ آپ کر کے گئے تھے نماز آ کے بتلاؤں گا، 4 سال آج گزرے گئے تو آپ نے 1 ماہ کا کہا تھا. کوئی شخص تحقیق کرنے والا جو کہتا ہے میں تحقیق کرتا ہوں، عامی آدمی ہو، اس نے علم حاصل نہیں کیا ہوا، وہ بخاری شریف سے مکمل نماز نکال کے نہیں دکھا سکتا. کیا دکھا سکتا ہے؟ جب بخاری سے مکمل نماز نکال کے نہیں دکھا سکتا، ہمیں ان فقہا کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہم پر احسان کیا اور نماز کے مکمل مسائل ہمیں بتلا دیے. ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب اس کا کیا مسئلہ ہے، ہمیں 2 منٹ کے اندر اس کا حل مل جاتا ہے. ایک شخص اور آیا میرے پاس، وہ ایک مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں، ان سے بھی متاثر تھا. کہنے لگا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فتق میں سے کچھ نہیں دیا تھا، اور بی بی فاطمہ نے دلیل پیش کی تھی سورہ مریم کی بھی، اور یہ بھی وارث سلیمان و داؤد. سلیمان علیہ السلام اگر داؤد علیہ السلام کے وارث بن سکتے ہیں تو بی بی فاطمہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ میں نے کہا یہیں سے تو آپ کو دھوکہ لگا ہے، آپ سمجھتے نہیں حقیقت بات کیا ہے، اصل بات کو نہیں سمجھتے.
میں نے کہا داؤد علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ کہتے جی یہ تو نہیں پتہ۔ میں نے کہا ایک اہل سلیمان علیہ السلام تھے یہ اور بھی تھے؟ کہتے اور بھی ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں ہوں گے نہیں، تھے یا ہوں گے؟ کہتا جی یہ مجھے کنفرم نہیں ہے۔ میں نے کہا علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، لیکن قرآن نے کس کا ذکر کیا؟ صرف سلیمان علیہ السلام کا۔ تو کیا باقی بیٹوں کو میراث نہیں ملنی تھی؟ صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، وارث سلیمان ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کسی خاص چیز کے وارث بننے والے تھے۔ اور جو زکریا علیہ السلام نے کہا رب حب لی من لدنک ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، وہ کون سی میراث تھی جس کا ذکر کیا؟ اگر تو آپ یہ ہیں کہ زکریا علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی فکر تھی، تو پھر تو نعوذ باللہ یہ تان لازم آتا ہے کہ انبیاء کو اپنے مال کی فکر تھی، اپنے مال کی حفاظت کے لیے ایک وارث چاہ رہے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی۔ آپ پیچھے سے پڑھو انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ اب کون سی میراث کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ میراث سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا پہلے قرآن سے دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہاں میراث سے مراد علم ہے۔ 1400 سال کے محدثین اور مفسرین نے یہاں پر علم مراد لی ہے، یہاں پر مال مراد نہیں ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي جی نصطفینا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، ہم نے وارث بنا دیا کس کا؟ جی کتاب کا وارث بنایا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ کتاب کے وارث ہے جن کو چن لیا ہے ہم نے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، وہی کتاب جو داؤد علیہ السلام کو ملی، سلیمان علیہ السلام کو اسی کتاب کا وارث بنایا۔ زکریا علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے 19ویں پشت میں جا کر ان کا تعلق یعقوب علیہ السلام سے جا کر جڑتا ہے، 19ویں پشت میں جا کر، اور وہ اسی کے وارث تھے۔ کس کے؟ کتاب کے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اسی کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لیں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں قرآن و حدیث کے نام پر۔ آج قادیانی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کرتے، استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیثیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ کس طرف ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ جس طرف انعام یافتہ لوگ ہوں گے ان کے پیچھے چلیں گے تو ہماری نجات ہے، انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے تو ہماری نجات ہے۔ اور انعام یافتہ لوگوں میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اب یہاں صدیق نہیں کہا، صدیقین جمع کہا۔ اور صحابہ سارے کیا ہیں؟ بولے نا یار، بات کہاں سے چلی تھی؟ ما انا علیہ واصحابی، ایک راستہ اللہ کے نبی ہمیں بتلا کر کے، میں اور میرے صحابہ کا راستہ، اس راستے پر آپ چلیں گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے، اس راستے پر آپ نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء جی والصالحین۔ اور علماء یہ وارث کس کے ہیں؟ العلماء۔ علماء کے اندر 3 لفظ ہیں، عین لام میم، اور عین لام میم سے کیا بنتا ہے؟ علم۔ تو علماء کس چیز کے وارث بنے؟ پھر علم کے۔ تو انبیاء بھی ایک دوسرے میں سے وارث بنتے تو کس چیز کے؟ اور علماء بھی کس کے وارث بنے؟ اور انبیاء کا کام بھی یہ ہوتا تھا کہ فتنوں سے مقابلہ کرنا، اور علماء کا کام بھی کیا ہے؟ انبیاء کا کام بھی ہوتا تھا کہ صاف صاف کو سائڈ پہ کرنا اور گدلا گدلا سائڈ پہ کر دینا، اور علماء بھی کیا کرتے ہیں؟ صاف صاف سائڈ پہ اور گدلا گدلا سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ جیسے کوئی بندہ اردو کی کتابیں پڑھ کر نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ حکیم بن سکتا ہے، نہ وہ علاج کر سکتا ہے، تو اسی طرح کوئی بندہ بھی اردو کی کتابیں پڑھ کر وہ مفتی نہیں بن سکتا۔ اسے یہ تو کہیں گے اس کا مطالعہ کافی ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب نے تو بہت ساری چیزیں ویڈیو کے اوپر ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، حدیث کے ساتھ بات کرتے ہیں، نمبروں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا فرق اتنا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کتاب کا صفحہ بتایا جاتا تھا،
آج صرف حدیث کا نمبر بتا دیا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے باتیں کتابوں کے اندر تھی، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب سوشل میڈیا کے اوپر آ چکی ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے، کون سی نئی بات کی ہے؟ ان کے پیپر کا جو پہلا لفظ ہے ریسرچ، میں نے کہا وہ بھی غلط ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا، تو میں نے کہا جی میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ کہنے لگا جی کریں۔ میں نے کہا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا کتنے سال لگا دیے آپ نے؟ میں نے کہا شاید میں اس طرح ہو گیا جیسے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ایف اے کیا ہوتا ہے، مجھے بتائیں آپ نے کتنے سال اسکول میں لگائے ہیں؟ کہتے ہیں جی 12 سال لگا چکا ہوں۔ ایف اے کا مطلب میں 12ویں کے اندر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا صبح سے بارش ہو رہی ہے، اس کی انگلش کیا ہے؟ صبح سے بارش ہو رہی ہے، اس کی انگلش بتا دیں۔ کہنے لگا جی اٹس ریننگ مارننگ۔ میں نے کہا سبحان اللہ، جس فیلڈ کے اندر آپ نے 12 سال لگا دیے، آپ کو وہ بھی نہیں آتی، اور چلیں قرآن و حدیث کے اندر تحقیق کرنے کے لیے۔ جس فیلڈ میں 12 سال لگا دی وہ، میں نے کہا اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ۔ میں نے کہا میرا جملہ اگر غلط ہے تو آپ اس کی تصحیح کر دیں۔ کہنے لگا جی نہیں آپ نے صحیح کہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو ٹینسز نہیں آتے، ایکٹیو وائز پیسو وائز نہیں آتے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کو نہیں آتے، انگلش کی ویکبلری آپ کو نہیں آتی، آپ کے پاس انگلش کی لینگویج نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ میرے سر پہ سفید امامہ دیکھ رہے ہیں، کندھے پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ رومال رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جس راستے پر آپ چل رہے ہیں میں اس کالج سے گزر کے یہاں آگے پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے جہاں 12 سال لگائے آپ کو وہ بھی نہیں آتا، اور میں نے کہا مجھے پڑھے ہوئے 25 سال گزر گئے، مجھے آج بھی انگلش یاد ہے تمہاری۔ تو میں نے کہا تحقیق کس بات کی کرنی، اب بتاؤ۔ اب وہ سوال نہ کرے۔ میں نے کہا نہیں آپ سوال کر دو۔ بڑی مشکل سے اس نے سوال کیا، میں نے اس کو جواب دیا، اس نے دوبارہ سوال مجھ سے نہیں کیا۔ جس میدان میں آپ چل رہے ہیں آپ کا وہی میدان ہے، یہ علم علماء کا میدان ہے۔ تو اس میں جب تک آپ علماء کی رہنمائی میں نہیں چلیں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ علماء کی رہنمائی میں چلیں گے تو تب جا کے کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔